ہم مذہب کو چوز تو کرتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں وہ مذہب میں پیدا ہوتے ہیں. مذہب کو چوائس ہمارے معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو چوائس ہے کہ آپ مذہب چینج کر لیں. مذہب کے اوپر بات کرنا کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بات کر لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مذہب کو مانتے اس لیے ہیں کہ بچپن سے یہی سنا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بند کمروں میں بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. مذہب بڑا مشکل معاملہ بنا دیا ہے لوگوں نے مذہب کو. ہم مذہب کو چوز تو کرتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں وہ مذہب میں پیدا ہوتے ہیں. مذہب کو چوائس ہمارے معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو چوائس ہے کہ آپ مذہب چینج کر لیں. مذہب کے اوپر بات کرنا کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بات کر لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مذہب کو مانتے اس لیے ہیں کہ بچپن سے یہی سنا ہے. تو جو سنی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ سنی ہے، وہ شیعہ کے بارے میں بات کرے گا تو سنی ناراض ہو جائیں گے. بریلوی کے بارے میں بات کرے گا تو ناراض ہو جائیں گے. جو سنی ہے یا شیعہ ہے وہ بریلویوں کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتا ہے. جو بریلوی ہے وہ دوسروں کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتا ہے. تو مذہب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کے بعد تو ہم لڑائی نہیں کر سکتے نا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بند کمروں میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپس میں دوست بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا چاہتے تو بہت ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے جو سنا ہے اس کو سچ مان لیا ہے اور تحقیق نہیں کری ہے. پیارے نبی بار بار، ہمارا جو پہلا کیا ہے لفظ ہے، اقرا، سمجھو پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے سمجھو، اشارے دیکھو. تو ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، مذہب کو فالو کرنا یا مذہب کو تحقیق کرنا یا مذہب کو سمجھنا. اور ہم شدت اختیار کر چکے ہیں اس کے اندر. شدت کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹریمزم جس کو کہتے ہیں، شدت پسندی. ہم سننا نہیں چاہتے کہ دوسرا کس طرح کیوں کرتا ہے. ہم سننا نہیں چاہتے کہ دوسرا کیسے کیوں ہے، لاجک کیا ہے. لاجیکل تو بات، لاجک کو تو ہم نے بند کر دیا ہے. ہم لاجک پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو سخت مزاجی ہے نا مذہب کے اندر، اس وجہ سے میں نے تو مذہب پہ بات کرنا بالکل بند کر دی. سوال بھی نہیں کرتا. سوال کر لیتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ڈیتھ تھریٹ دینے لگتے ہیں، بچوں کو اغوا کرنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں صرف بات کرنے میں. یعنی سوال کر رہا ہوں میں اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میرا تو مشورہ اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہی ہے کہ آپ بھی پبلکلی بات نہ کریں. اور کریں کیا پھر؟ اچھا، ہمارا ملک ایک خاص مزاج کا مالک ہے. ہمارے ملک کے جو حاکمین ہیں وہ خاص مزاج کے ہیں، اور اس کو خاص مزاج پہ ہی رکھا جانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ زیادہ بدلے. کیوں نہیں چاہتے کہ بدلے؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بدلے. چاہے آپ نہیں چاہتے کہ وہ بدلے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھائی بدلے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی، آپ کرسچن بن جائیں آپ کا بھائی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہندو بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی بریلوی بن جائے، دیوبندی بن جائے، شیعہ بن جائے، سنی بن جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا نا. تو تبدیلی جو ہے وہ انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہو. ہر ایڈلٹ میکسیمم 10-20% چینج ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ چینج نہیں ہوتا. بریانی کھا رہا ہے تو وہ بریانی کھاتا رہے گا. اب میں کل سے کورین کھانا تو نہیں کھانا شروع کر سکتا پاکستان میں رہتے ہیں. تو کریں کیا؟ اگر آپ کو تکلیف ہے نا اس سبجیکٹ سے تو آپ کیا کریں؟ آپ ان کو بلینک کویسچنس دیں کہ مجھے سمجھاؤ یہ بات.
آپ ان سے ریفرنسز مانگیں، سمجھائیں نہیں، سمجھیں، بولیں نہیں، سنیں. آپ ان سے ریفرنسز مانگیں. اگر کوئی بھی کسی بھی بارے میں بات کر رہے ہیں نا دین کی، تو اس کو کہیں اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرو، مجھے ریفرنس نکال کے دکھاؤ، سمجھاؤ. کیونکہ 90% سے 99% لوگوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیکھا کبھی، صرف اماں سے، ابا سے، پپا سے، چاچا سے مسجد میں جمعے کے دن سن لیا ہے، اور کوئی ریفرنس نہیں ہے دیکھا انہوں نے، کبھی مانگا نہیں ہے. تو آپ بھی اپنے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی ریفرنس مانگیں، اور آپ ریفرنس نکالیں. اگین میں اسلام 360، اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام 360 کو ریفرنس مانگیں. اگر آپ ہندو ہیں تو ہندو ریفرنسز مانگیں. آپ اگر آپ ہندو آپس میں دو باتیں کر رہے ہیں، ہندوؤں کے تو سینکڑوں مذاہب ہیں، کرسچنوں کے سینکڑوں مذاہب ہیں، مذاہب سے مراد سیکٹس ہیں، یا ریفرنس مانگا کریں نا. تو حقیقت تو پتہ چلے کہ ہے کیا، خدا واقعی سے کیا چاہتا ہے، اللہ واقعی کیا چاہتا ہے. تو آپ لوگوں سے سوال کریں، اور اس سوال کے اندر جینیوئن انٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ حقیقت میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تانا کشی نہیں، ہاں بھائی پتہ ہے تمہیں ریفرنس ہے تمہارے پاس، نہیں، یہ ٹون نہیں ہونی چاہیے. ارے یار آپ تو بالکل مجھے لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ریفرنس دکھا سکتے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا سمجھائیں گے. تو 90% لوگ بھاگ جائیں گے، اور وہ کوشچن کریں گے، اور یہ سوال بھی بند کر دیں گے. آپ کو کیا، دوسروں کو بھی نہیں کہیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان سے ریفرنس مانگیں، اور ریفرنس میں حقیقی سیکھنے کی بات ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ اگر ان کو ریفرنس مانگ بھی لیں گے اور ریفرنس میں کچھ ایسی چیز نکل آئے گی جو غلط ہے، یعنی وہ خود غلط کہہ رہے تھے، تو ان کا جو ایگو ہے وہ ٹوٹے گا، اور ان کا جب ایگو ٹوٹے گا تو طیش میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، آپ کے اوپر اٹیک کرنے لگیں گے، ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ میں غلط تھا. یہ انسان کا ایک سسٹم ہے، آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. جیسے ہی آپ کسی کو غلط کہتے ہیں اس کا ایگو ٹوٹتا ہے، اس کا سب کانشیس برین کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، غلط ہے، اس سے دور بھاگ جاؤ. ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے بھی کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، حالانکہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں کہ کریں تو کیا کریں. تو میں مذہبی کیوریس انسان تھا. میں چرچز گیا ہوں، سینیگاگس گیا ہوں، مندر گیا ہوں، گرودوارے گیا ہوں، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے دین کو سمجھ کے عمل کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کرنا چاہتا جیسے کفار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کہ جی آپ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے. تو میں یہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، باپ دادا نے جو باپ کو بات بتائی ہے وہ ان کی ہوگی، اب آپ یہ بات مان لیجیے. تو میں بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اسلام 360 نہیں تھا، آپ کے پاس گوگل نہیں تھا، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، آپ کے پاس کتابیں نہیں تھیں، تو اب تو ہیں. اب کیوں نہیں ریفرنس سے آپ نکالتے؟ ڈھونڈیں، سمجھیں. اور دین کو سمجھنا بہت آسان ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھیے. دوسرا سفر، جو انگریزی والا نہیں، اردو والا سفر، یعنی آپ گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کروائیے. تو آپ کے معاشرے میں مندر ہوں گے، گرودوارے ہوں گے، چرچز ہوں گے، ان کو وزٹ کیجیے، دعوت کے نظریے سے کر لیجیے اگر آپ دعوت کو صحیح سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جو میرا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو. زبردستی نہیں کرانے کا دیا ہے، لیکن پہنچانے کا تو دیا ہے. تو آپ ویڈیوز بنا کے پہنچائیں، آپ پرسنلی پہنچانا چاہیں پہنچائیں. تو آپ ملیں گے نہیں تو پہنچائیں گے کیسے؟ تو ملیں، سوشل میڈیا پہ ملیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہودیوں سے ملیں، نصرانیوں سے ملیں، ہندوؤں سے ملیں، باتیں تو کریں، پیغام پہنچائیں ان تک، بتائیں ان کو دین کا یہ ہمارا پیغام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کسی کو کچھ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یا بتانے ہوتے ہیں، یا آئیڈیالوجی ہم سیل کر رہے ہیں نا، ہم بتائیں گے نا، پوچھیں گے ان سے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے کیا سنا ہے اس کے بارے میں. اور زیادہ تر لوگوں نے بغیر ریفرنس کے سنا ہوتا ہے، اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے اگڑم بگڑم سنا ہوتا ہے، سب غلط ہوتا ہے. آپ سر پکڑ لیں گے، ابے یار بھائی مسلمان ایسے نہیں ہوتے یار. جب آپ بات کریں گے تو آپ کسی ہندو سے، کرسچن سے، تو وہ سوال کرے گا، جب دوستی ہو جائے گی تب کرے گا، شروع میں نہیں کرے گا.
تو ایک تو یہ کہ آپ بتائیں نہیں، سمجھائیں نہیں، بلکہ اپوزٹ کریں، سمجھیں اور ان سے سوال کریں اور ان سے کیوریس ہوں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. اور دوسرا جیسے کہ میں نے کہا کہ سفر کریں، ٹریول کریں، ود ان کنٹری کریں، اپنے شہر کے اندر کریں، دوسروں سے ملاقات کریں، ملک سے باہر جائیں اور ان کو ہیلپ کریں پیسے کمانے میں. میں جو پیسے کمانے میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، یہ میرا جو گول ہے غربت کے خاتمے کا. وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ چلیں دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا اب میں ان کو یہ ریئلائز کراؤں گا کہ غربت ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ویسے بھی خوش رہ سکتے تھے. تو خوشی کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے، لیکن اگر میں یہ بولوں گا کہ آپ بغیر پیسوں کے خوش ہو تو آپ خوش ایکچوئل میں نہیں ہوں. تو ان کی ہیلپ کریں، ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرائیں، اور وہ جب سفر کریں گے دنیا میں تو ان کے جو ذہن میں جو ایکسٹریمزم ہے وہ کم ہو جائے گا، اور وہ ایسے لوگوں سے ملیں جو ان سے فرق ہے، تب کم ہو جائے گا. کیونکہ ان سے کسی نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر وہ سوال کرتے بھی ہیں تو وہ سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ سنا دیتے ہیں جنہوں نے سنا ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں پہ نہیں عمل کرنا ہے. مذہب کو تحقیق کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو مذہب سے محبت ہے تو اپنے مذہب کو سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے، اور زبردستی کسی کے اوپر نہ کیجیے.